بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج ہم آپ کے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا ثاقب۔ دوستو، ثاقب والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس کا باپ بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا۔ وہ ثاقب کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتا اور مارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ثاقب کے جسم پر نیل پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اپنے باپ کی مار کی وجہ سے ثاقب دن بدن کمزور اور بزدل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جایا کرتا تھا، اور سکول جانے کا بھی اس کا بالکل دل نہ کرتا۔ سکول اس لیے نہ جایا کرتا، سکول میں اس کے کلاس فیلو اس کو تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ اب اس کشمکش میں تھا کہ میں اپنے کلاس فیلو کی شکایت کن سے کروں کہ یہ مجھ کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر باپ سے کروں تو باپ کہتا ہے کہ تمہارا قصور ہے، اگر ٹیچر سے کروں تو ٹیچر بھی کہتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے۔ ثاقب اکثر جانوروں سے کھیلا کرتا تھا، جب ان سے کھیل کر فارغ ہوتا تو ان کو مار دیا کرتا تھا۔ ثاقب نے اکثر بلیوں کو یوں ہی مار ڈالا تھا۔ اس بارے میں اس کے والدین ذرا سا بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جانوروں کو مار دیتا ہے۔ ثاقب سے چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کے والد نے ثاقب کو بری طرح سے مارا اور کہا کہ سزا کے طور پر آج تجھے کھانا بھی نہیں ملے گا۔ یہ منگل کی رات تھی، ساری رات درد سے تڑپتا رہا جس کی وجہ سے نیند بھی نہ آئی۔ جب درد کم ہوا تو پھر بھی نیند نہ آئی بھوک کی وجہ سے، تو ثاقب نے سوچا کہ میں جا کر باورچی خانے میں فریج سے کوئی چیز نکال کر کھا لیتا ہوں۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر فریج سے میں کوئی چیز نکالنے لگا اور وہ زمین پر گر کے ٹوٹ گئی تو پھر میری خیر نہیں، لہٰذا میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں جاتا، بھوکا ہی سو جاتا ہوں۔ ثاقب کہتا ہے کہ کچھ ہی پل بعد میں نے باہر سے کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز سنی۔ اتنا تو میں جانتا تھا، نہ یہ والدہ کے چلنے کی آواز ہے اور نہ ہی والد کے، یہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ ثاقب چونکہ بہت ہی زیادہ بزدل بن چکا تھا، اس نے فوراً یہ سوچا کہ مجھے کہیں نہ کہیں چھپ جانا چاہیے۔ ثاقب فوراً چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ثاقب اور زیادہ ڈر گیا اور پھر انہوں نے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحے بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ ثاقب کہتا ہے کہ دو آدمی اندر آئے۔ جیسے ہی میں نے ان دو آدمیوں کو دیکھا میں ڈر گیا، وہ اس لیے کہ وہ آدمی بہت بڑے بڑے تھے، ان کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، ان کے بڑے بڑے دانت تھے اور بہت ہی گندے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص بولا اور اس نے کہا کہ یہاں پر تو بچہ ہے نہیں، تو دوسرے نے کہا نہیں، بچہ یہاں پر ہی ہے، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ انہوں نے سارے کمرے کی تلاشی لی لیکن ان کو ثاقب نہ ملا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا مجھے تو لگتا ہے یہاں پر ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو ہمیں ضرور مل جاتا۔ دوسرے آدمی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو تجھ کو کہا ہے کہ بچہ یہاں پر ہی ہے، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ میں تمہارے کھلونے توڑ دوں گا اگر تم باہر نہ نکلے۔ ثاقب کہتا ہے یہ اس نے بات بہت غلط کی، وہ اس لیے کہ اگر کھلونے ٹوٹ جاتے تو صبح میرے والدین مجھے نہ چھوڑتے، لیکن میں نے کہا جو والدین کہیں گے دیکھ لوں گا، لیکن میں باہر نہیں نکلوں گا۔ میں باہر نہ نکلا تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا جس طرح اس نے کہا تھا، اس نے تمام کھلونے توڑنے شروع کر دیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تمام چیزوں کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں۔ تو ان دونوں نے تمام چیزوں کو دوبارہ سے چیک کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو مل گیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا واہ، آج تو مزہ آئے گا کھانے کا، سوپ ہمارا پک رہا ہے اور اس کو اس کے اندر ڈال کر ہم بہت ہی مزے سے کھائیں گے۔ ثاقب کہتا ہے کہ میں اور زیادہ ڈر گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا سین نہیں بلکہ ایک خوبصورت وادی ہے، اور خوبصورت وہاں پر چشمے ہیں اور پہاڑ ہیں۔ ثاقب کہتا ہے کہ کچھ پل کے لیے میں تو یہ بھول ہی گیا کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی۔ ثاقب کہتا ہے کیا دیکھا میں نے، سامنے ایک آگ کی وادی ہے اور اس کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں مجھے اٹھا کر اس ہنڈیا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا سوپ بھی تیار ہے، ہم اس بچے کو اس ہنڈیا میں ڈالیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔
جیسے ہی وہ مجھے اس ہنڈیا میں ڈالنے لگے تو اچانک کوئی چیز آئی اور ہوا یوں کہ اس چیز نے اس آدمی کو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا، جس کے نتیجے میں بھی زمین پر گر گیا۔ اور اب ان دونوں شخصوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ایک کہتا ہے کہ تو ہنڈیا کو کیوں گرا دیا، اور دوسرے نے کہا میں نے تو گرایا ہی نہیں، یہ خود ہی گر گئی ہے۔ تو میں وہاں پر کھڑا ہو کر ان دونوں کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ہی پل بعد کسی چیز نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ جب میں ان دونوں شخصوں سے بہت ہی زیادہ دور آ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے جس نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے بولا تم کون ہو؟ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی میرا نام امید ہے اور میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں، میری ہی وجہ سے تم ہر ڈر اور خوف کو بھول جاتے ہو۔ ثاقب حیرت سے اس کو دیکھنے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی حیران صورت دیکھ کر بولی میں جب اپنی کرنیں تمہارے وجود میں پھیلا دیتی ہوں تو تم پہلے جیسے خوش ہو جاتے ہو، مگر تم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہو، جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ اگر تم مجھے طاقت دو تو تم سے کوئی غلطی نہ ہوگی اور نہ ہی تمہیں خوف ستائے گا۔ ثاقب کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے اس سے بہت ہی زیادہ شکایتیں کی اور امید نے اس کے حوصلے کو بلند کیا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ اسی وقت ثاقب کو اپنی امی کی آواز سنائی دی، اٹھو صبح ہو چکی ہے، اسکول جانا ہے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ ثاقب نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بھیانک خواب تھا، مگر امید بڑی پیاری تھی جس نے سارا خوف اور ڈر اس کے اندر سے نکال دیا تھا۔ دوستو اس کہانی سے سبق یہ سیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا جو تو نے غلطی کی ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور دوستو جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوستو جو لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ